یعنی صاحب یہ جو ساری چھیڑ چھاڑ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اب ہر دن پریس کانفرنس کر کے کاغذات چھینے جانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اب آبویسلی جو ان کے لیے حالات ہیں اس کو ایک آئسولیشن میں ایک انداز میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو واقعات ان کے 9 مئی کی بھی پیش آئے اس کے بھی کافی حد تک نتائج ہیں، ان کے بہت سارے لوگ منظر عام پہ نہیں ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا، اور یہ آل دا ٹیکنیکلٹیز۔ لیکن اس ساری چیزوں کے اندر کیا صاحب اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہونے کے بجائے اس کا نقصان زیادہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آج بھی ڈسکشن ٹی وی چینلز کے اوپر، ٹاک شوز کے اندر اور عام طور پہ پی ٹی آئی کے وکٹم ہونے کے حوالے سے یہ ہے، آپ لوگوں کی بات کوئی نہیں ہو رہی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابصر صاحبہ بہت شکریہ جی مجھے اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میں نے فیکٹس دیکھے ہیں اس میں تو تقریباً میرا خیال ہے 2000 کے قریب یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے کاغذات ہی ایکسیپٹ ہوئے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے شاید سب سے زیادہ کاغذات جمع ہوئے ہیں۔ اف آئی ایم کریکٹ، مے بی یو کین کریکٹ می، بٹ میں نے یہ فیکٹس ٹویٹر پہ ہی دیکھے تھے، یہ مختلف کمپیرزنز آئے تھے دیگر پارٹیوں کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ابھی علی ظفر صاحب سے یہ شیر افضل مروت صاحب کی بیان کے متعلق، دیکھیے انہوں نے بڑے واضح طور پہ جو میں نے دیکھا ہے کہا کہ وہ عمران خان کے بہاف پہ، یہ پانی پی ٹی آئی کے بہاف پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ٹھیک ہے علی ظفر صاحب یہ بات ضرور کر رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر مقرر ہوئے ہیں ریسنٹلی ہی صحیح، اور اسی شخص نے ہی ان کو کیا ہے جس شخص کی ہدایت پہ وہ کہہ رہے ہیں، جس شخص کے بہاف پہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور یہ روایت بھی پی ٹی آئی کی نئی نہیں ہے، یہ پرانی روایت ہے۔ یہ پی ٹی آئی کو عادت ہے کہ جب تک گڈ ٹو سی یو والا کوٹ نہ ملے، جہاں پہ ان کو جج چیف جسٹس کے یا ججز کے گیٹ سے گزار کے سپریم کورٹ میں ججز کے کوریڈور سے لا کے کورٹ روم نمبر 1 میں پیش کر کے جب تک وہاں پہ بینچ میں سے ان کو کوئی یہ نہ کہے کہ گڈ ٹو سی یو، تو تب تک یہ راضی نہیں ہوتا۔ ان کو جاوید اقبال والی نیب چاہیے، ان کو گڈ ٹو سی یو والے کورٹس چاہیے۔ تو یہ کوئی آج جو یہ بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو اس بات سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر لیں، یہ بالکل اسی شخص کی بات ہی لگتی ہے جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی جب باہر تھے تب بھی یہی باتیں کرتے تھے، اور اندر سے ان کو اپنا ایک ماؤتھ پیس شیر افضل مروت کی صورت میں مل گیا ہے جن کو وہ جگہ جگہ بھیج رہے ہیں، تو وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی چیز کی کنٹینیویشن ہے۔ دیکھیے تیسری بات جو آپ نے کی ہے، دیکھیے ہمارا نہ یہ کام ہے نہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کس کے کاغذ ایکسیپٹ ہوتے ہیں، کس کے ریجیکٹ ہوتے ہیں، کون سی پارٹی ہے۔ ہم اپنی الیکشن پریپریشنز پہ فوکسڈ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگز مکمل ہو گئی ہیں، نواز شریف صاحب نے ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو خود کیا ہے۔ اب ہماری جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ آج کل انڈر وے ہے، اور آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گی، پوری قوم دیکھے گی کہ جو ہمارے ٹکٹس کے ڈیسیجنز ہیں، جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ہر دیگر حلقوں سے، وہ آپ کے سامنے وہ فہرستیں بھی آ جائیں گی۔ تو اور اس کے بعد پھر ہماری باقاعدہ لیڈرشپ کی آپ کو کیمپین آن دا گراؤنڈ بفور الیکشنز نظر آئے گی، اور ادروائز یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب شروع ہو پائے گا۔ لیکن انتخابی ماحول کے اندر اس وقت آپ کا ذکر بھی نہ ہونا ایک سیاسی جماعت کا ایک بڑی کنسرننگ بات ہونی چاہیے ان کے لیے۔